بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑے سے پیدا ہونے والی مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، پھر اس یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ الغرض سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام کاوشوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بے جان بچھڑا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور تمہیں دریا میں سے صحیح و سالم گزار کر فرعون اور اس کی قوم کو اس میں غرق کر دیا۔ بس تم لوگ احسان فراموش نہ بنو، اور بچڑے کی عبادت ترک کر دو۔ آپ کے بہت سمجھانے کے باوجود وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ بچھڑا اتنا اچھا لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، اور بچھڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غم و غصہ میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا، نہ ہی حضرت ہارون کی کسی بات کی کوئی پرواہ کی، بلکہ وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کی بد عہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرما دیا۔ 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ تورات شریف کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے، تو دیکھا کہ ساری قوم سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، اور فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں، اور اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ آپ نے حضرت ہارون کی سخت الفاظ میں سرزنش کی، جس کا ذکر قرآن مقدس کی آیات طیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ نے انتہائی سخت لہجے میں سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کے گھوڑے کے نقش قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں ویران جگہ بھی سرسبز ہو جاتی ہے۔ بس میں نے یہ دیکھتے ہی فرشتے کے نقش قدم سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچھڑے کے کالم میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق، چونکہ سامری کی پرورش کے لیے حضرت جبرائیل کو مقرر فرمایا گیا تھا، تو اس وجہ سے سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ باقی لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ پھر جب اس نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے اثرات ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی اور اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا جواب سنا، تو اس کے لیے جو سزا تجویز فرمائی اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے
کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا۔ ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کو سامری کے حق میں قبول فرمایا، اور سامری کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس، لا مساس۔ یوں انسانوں کے ساتھ جینا اس کے لیے دو بھر ہو گیا۔ بس وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے لگا، وہیں اپنے انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نمونہ بن گیا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ اور دھوکہ دہی اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں کامل ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، اور تا دم آخر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین۔